مجھے ایک ایسی بات کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ دربار اپنا منعقد کیا، اس نے کہا ہے میری قوم کے سردار ایک خط کے جو بہت باعزت خط ہے، اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ سخت لڑائی کی صلاحیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں۔ اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے، تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں، تو تحفے تحائف جو ہے بڑی قیمتی چیزیں میں بھیجتی ہوں، گویا کہ وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو، تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے، ان پر حملہ آور ہوں گے کہ جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو ایک جن نے کہا، ایک دیو نے، جنوں میں سے دیو، حضرت سلیمان نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، یہ محل ایسا ہے کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے معائنہ کیا، انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا ان کے جانوروں کا، وہ پرندوں کا۔ فَقَالِ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، ان کا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا وہ ایبسنٹ ہے، غیر حاضر ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ، اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے بہت شدید سزا دوں گا۔ او لَأَذْبَحَنَّهُ، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے ذبح کر ڈالوں۔ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کھلی سند لے کر آئے، کوئی واقعی عذر ہو، کوئی سبب ہو اس کے پاس کہ جس سے وہ جسٹیفائی کر سکے اپنی ایبسنس کو۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو کوئی زیادہ دیر نہیں گزری۔ فَقَالَ أَحَطْتُ، تو وہ آ گیا، ہدہد پہنچ گیا۔ فَقَالَتْ، اس نے کہا، أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، مجھے ایک ایسی بات کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں جو بڑی یقینی ہیں اور صحیح ہیں۔ یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی، سبا، قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں، اور ان کی ایک اس وقت ملکہ تھی بلقیس نامی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے۔ وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہیں اس کے پاس جمع ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے، توحید کے راستے سے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ راہ نہیں پا رہے، بھٹک گئے ہیں۔ اللہ یسجدوا، یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے، صحیح راستہ تک نہیں آ رہے۔ اللہ یسجدوا للہ، کہ نہ سجدہ کریں وہ، اللہ یسجد اللہ، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو۔ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین کی۔ ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ سجدہ کر لیجئے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو، یعنی تم نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حاضری کے لیے یا واقعتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ۔ ثم تول عنہم، پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھو، فانظر، ذرا اس سے پیچھ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب یہ خط لے گیا ہے ہدہد اور اس نے جا کر پھینک دیا ہے، وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو۔ قالت یا ایھا الملأ، اب اس نے دربار اپنا منعقد کیا، اس نے کہا ہے میری قوم کے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک خط کے جو بہت باعزت خط ہے۔ انہ من سلیمان، اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے۔ وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ جو ہے سورتوں کے متن کے اندر واقع ہوئی ہے، باقی جو ہے سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں۔
وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ، کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو، وَأْتُونِي مسلمین، اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، میری اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب اس نے کہا سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی، کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے۔ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اور ہم سخت لڑائی کی صلاحیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں۔ والامر الیک، لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ فانظری ماذا تأمرین، تو اب آپ خود دیکھیے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے، دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں، اور جعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے۔ علامہ اقبال نے یہیں سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لیے اس کو عنوان بنایا ہے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اسی آیت کے حوالے سے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ لیکن اس میں یہ بات اہم ہے، جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو، ہندوؤں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی، اس لیے کہ ہندوؤں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے۔ جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے، وہ محکوم کے محکوم رہے، پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے، اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے۔ تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے ہوں، محکوم کے محکوم رہے، چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے تخت سے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر دیا گیا نیچے، تو ایک زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جمنے دیں، لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے، گھٹیا لوگ تھے، انہیں خطابات دے کر، انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر، اپنے سرکار دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا، اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کھلم کھلا طور پر، وہ ڈرتے تھے۔ الا خوف من فرعون و ملئہم، ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی بہسوں کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی، لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا، یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا، اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلھا ذلہ، بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو، کسی بستی کو فتح کرتے ہیں اور فاتح کے حصے سے داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں وہاں، اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ ان کا طریقہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، تو میں ان کی طرف، میں إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں کچھ ہدایہ بھیجتی ہوں، کچھ میں تحفے تحائف جو ہے بڑی قیمتی چیزیں میں بھیجتی ہوں۔ فناظرۃ، اور پھر دیکھتی ہوں بما یرجع المرسلون، کہ جن کو میں بھیجتی ہوں ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں، کیا پیغام لے کر آتے ہیں۔ گویا کہ وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ آیا یہ مال و متاع دنیاوی کے اس لالچ کے اندر آ جاتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کا مسئلہ کوئی مختلف ہے۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا ان کا وفد ملکہ سبا کا، اور وہ سامان وغیرہ پیش کیا، حضرت سلیمان نے فرمایا کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو مال سے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنا یہ سارے ہدایہ تمہیں مبارک ہوں، یہ واپس لے جاؤ، تم ہی خوش رہو۔
ارجع الیہم، اب اس کے بعد دھمکی آئی، وہ جو بھی سفیر آیا تھا اس سے کہا لوٹ جاؤ اپنی قوم کی طرف، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم، تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے، ان پر حملہ آور ہوں گے کہ جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے اذلۃً، ذلیل کر کے، وَهُمْ صاغرون، اور وہ بہت ہی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ قال یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان نے ساتھ ہی کہا اپنے درباریوں سے کہ اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما برداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچے۔ یعنی یقین تھا حضرت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب یہی آئے گا اور وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لیے، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو تخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے، تو اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، ذرا سی اس کے اندر تبدیلی کر کے رنگ روپ کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں۔ قال عفریت من الجن، تو ایک جن نے کہا، ایک دیو نے، جنوں میں سے دیو، یعنی جنات میں سے، انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک عفریت جو بہت بڑا جن تھا، دیو ہیکل، اس نے یہ کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ مراد یہ ہے کہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے جب دربار جو آپ کا لگا ہوا ہے اس کے برخاست ہونے سے قبل، اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ وإنی علیہ لقوی امین، اور میں اس کے لیے قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، معتبر بھی ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یہ کون سی کتاب ہے، کون سا علم ہے، یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، یہ آیات متشابہات میں رہے گا۔ کوئی ہے وہ عملیات جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں سے کوئی عمل ہے کہ جو خاص جس کی کہ تاثیر یہ تھی، جس کے ذریعے سے یہ کام کر لیا گیا۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے تو شاید کوئی ہماری ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ جائے کہ کسی میٹیریل شے کو امریکہ سے تحلیل کر کے اور اس کے ایٹمز بنا کر یہاں منتقل کر دیا جائے، اور آنے واحد میں، اور پھر یہاں اس کو اسی سٹرکچر جو تھا جس سے کہ تحلیل کر کے وہ ایٹمز لیے گئے تھے اسی شکل میں پھر یہاں بنا دیا جائے، تو یہ انہونی باتیں تو نہیں ہیں۔ اب جہاں پہنچ رہی ہے ہماری ٹیکنالوجی، یہ عین ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، اور شاید اسی طرح کی کوئی بات ہوگی کہ جو اس وقت ہوئی ہے، واللہ اعلم۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا آصف بن برخیہ، اور اس کے پاس خاص طور پر یعنی کتب سماویہ کا اور اللہ کے ناموں کا علم تھا۔ اب وہ ناموں کا علم جو ہمیں نام بتائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے کسی کی تاثیر یہ نہیں ہے بہرحال، لہذا اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے، قرآن میں ہے، لیکن بہرحال اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ جس میں ہمارا ان دلچسپی لینا مفید ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتاتے۔ اگر آپ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھود کرید میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں تو لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ تک آئے۔ فلما رآہ، یہ کہتے ہی، اور وہ لے بھی آیا، فلما رآہ مستقرا عندہ، دیکھا انہوں نے کہ وہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، بلکہ وہ فی الواقع لے آیا، پھر جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت سلیمان کے، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے فوراً کہا، یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے، اسے فضل سمجھا جائے، کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال رکھتا ہے تو میں کتنا صاحب کمال ہو گیا، یہ نہیں۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ وہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے۔ قال نکروا لها عرشھا، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ذرا اس کا جو اس ملکہ بلقیس کا جو عرش ہے، اس کا جو تخت ہے، اس سے ذرا اس کی حیت بدل لو تھوڑی سی، ننظر، ہم ذرا دیکھیں گے، اتہتدی، کیا وہ پہچان لیتی ہے اس کو، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے کہ جو نہیں پہچان پاتے۔ فلما جات قیل اھٰکذا عرشک، جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش، اھٰکذا، یہ جو تخت یہاں رکھا ہوا ہے کوئی ایسا ہی تخت ہے آپ کا؟ قالت کانہ ہو، اس نے کہا نہیں، تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے،
یعنی اس نے پہچان لیا، مطلب ذہین عورت تھی، ویسے بھی اس کا جو قول تھا وہ بھی بڑی ذہانت پر مبنی تھا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، تو اس نے پہچان لیا، اہٰذا عرشک، کیا اس طرح کا ہے تمہارا عرش؟ قالت کانہ ہو، اس نے کہا نہیں یہ تو محسوس ہوتا ہے وہی ہے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس نے کہا ہمیں یہ ساری باتیں پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں، یعنی اے سلیمان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا ہے ہمارے علم میں آ چکا ہے، ہم جان چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے میرے لیے نہیں ہے جو اس وقت اس کا مشاہدہ میں کر رہی ہوں۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اسلام بھی لا چکے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سلیمان نے روک دیا اس کو اس سے کہ جس کو وہ پوجتی تھی اللہ کے سوا، اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، یقیناً وہ ایک کافروں کی قوم سے تھی۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ، اور اس سے کہہ دیا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً، جب وہ محل میں داخل ہونے لگی اسے یہ محسوس ہوا کہ شاید پانی ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، تو اس نے اپنے ذرا جو بھی شلوار یا جو بھی اس کا لباس تھا اسے اٹھایا اوپر کو اور اس سے پنڈلیاں کھولی۔ وَكَشَفَتْ، اس نے کھول دی اپنی پنڈلیاں۔ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، حضرت سلیمان نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، یہ محل ایسا ہے کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ شیشے میں جو عکس پڑ رہا تھا وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، پانی میں عکس پڑ رہا ہے، لہذا وہ اس میں سے پانی میں سے گزرنا پڑے گا، وہ پانی نہیں تھا شیشہ تھا۔ یہ تو بلکہ شیشہ ہے، محل ہے ایسا جس کے اندر کہ شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، یہاں گویا کہ اسے اور احساس کرا دیا کہ تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، تب اس نے کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں تو اسلام لے آئی اور میں نے سر تسلیم خم کیا اور اطاعت اختیار کی سلیمان کے ساتھ، اس اللہ کا اسلام لے آئی، اللہ کی اطاعت قبول کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ گویا کہ قصص النبیین کا ایک حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔